بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرشتے سے ملاقات کی، اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھا دو جس سے تم مومنوں کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا اچھا، میری جانب سے ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوش لباس حسین جوان ہے جس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر حسن و جمال کے نہ دیکھے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا دو جس سے تم فاجروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں۔ کہا بہتر ہے، میری جانب سے منہ پھیر لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مرد سیاہ کو سیاہ لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے، اور اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آیا۔ فرمایا اے ملک الموت، اگر فاجر تم کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے۔ بسند معتبر حضرت امام جابر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی عمر 175 سال کی تھی۔ معتبر حدیث میں انہی حضرات سے منقول ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہو، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند دانا کرامت فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں، ایک عقل مند لڑکا تمہیں عطا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے۔ پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور آپ کی موت قریب ہے۔ آپ ایسا کرے کہ خدا آپ کی موت میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزارے تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ حضرت سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہو آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مستجاب فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مقبولیت کی خبر حضرت سارہ سے بیان کی تو حضرت سارہ نے کہا خدا کا شکر کیجئے اور کھانا پکوائے اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائے کہ وہ طعام کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا شخص بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک شخص بھی تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا۔ جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تو اس کا ہاتھ ہل جاتا اور لقمہ دینے سے بائیں ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا۔ پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ
इसी के जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और इसके साथी से इस हाल का सबब दरियाफ्त किया। इसने कहा, आप इस मर्द का जो हाल मुलाहिजा कर रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे के सबब से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर तो आपने खुदा से दुआ की कि खुदावंदा मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तू मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। हदीस मोतबर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करे तो मलकुल मौत को इनके पास भेजा। कहा, अस्सलाम अलैकुम या इब्राहीम। आपने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मलकुल मौत। क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर ले हो? यकीनन मामूर हो कि मेरी रूह कब्ज़ करो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलम कुद्स की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मलकुल मौत वापस गए और अपने मुवक्कफ अर्श पर खड़े होकर कहा, खुदावंद तूने सुना जो कुछ तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। हकीकी ताला ने इनको वही की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो कि कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरज़ूमंद हो। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और जब आप अलैहिस्सलाम मुनासिक हज से फारिग होकर शाम की जानिब वापस गए तो वहाँ आपकी रूह मुक़द्दस आलम कुद्स की जानिब रवाना हुई। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सुहाबी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।